بارک اللہ فیکم۔ تشریف لائے ارمان قریشی اکرام قریشی، ان کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق کیسے اور کیوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں۔ معزز و مکرم صدر محترم مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اتحاد و اتفاق کیوں اور کیسے۔ محترم سامعین کرام، اتحاد باعث رحمت و برکت اور عافیت ہے، اور اختلاف باعث زحمت اور مصیبت ہے۔ اجتماعیت میں انسان کو جو اطمینان اور فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اختلاف و انتشار سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی نظام کا پابند بنایا ہے جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی و سکون کا سامان موجود ہے۔ اسلام کی مرکزی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اتحاد و اتفاق ہے۔ مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہمیں جامع اصول سکھائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی مثال کو کتنے بہترین اسلوب میں پرو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے ایک عمارت کی حیثیت سے رہتا ہے جس کی ساری اینٹیں باہم ایک دوسرے سے ملی اور جڑی رہتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیا۔ اس حدیث کے اندر اتحاد و ایثار اور آپسی میل و محبت کا جامع پیغام دیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، شریعت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اختلاف و انتشار کی بھرپور مذمت کی گئی ہے اور اختلاف کے مضر اثرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، مگر مسلمانوں کی بڑی بد نصیبی ہے کہ جس قدر پیار و محبت کے اصول مسلمانوں نے اسلام کو عطا کیے ہیں اور جتنا اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے اتنا ہی آج کے مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں اور آپس میں متحد ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج ہر شخص اپنے علاوہ دوسرے کے خلاف زبان تعان دراز کرتا ہے، ہر کوئی اپنے دوسرے کے خون کا پیاسا نظر آتا ہے۔ ایک جماعت دوسرے جماعت کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے کتنے بہترین اصول و ضوابط عطا کیے ہیں، اور وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کی وجہ سے ماضی زمانہ جاہلیت میں سارے بکھرے ہوئے متحد ہو گئے، جو آپس میں ہمیشہ لڑا کرتے تھے اور اختلاف کی لہر کو کبھی کمزور نہ ہونے دیتے تھے، وہ آپسی میل و جول میں اس طرح محو ہو گئے کہ احوال ماضی سے بالکل سبکدوش ہو گئے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آج ہم بھی اتحاد و اتفاق کے وہی نسخے اپنائیں جن سے ماضی میں لوگ متحد ہوئے تھے۔ موجودہ دور میں لوگ اتحاد و اتفاق کی تحریک اور مہم کو تو پرجوش انداز میں چلاتے ہیں، شب و روز متحد و متفق رہنے کی دعوت دیتے ہیں، مگر اسباب پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ناکامی ہمارا سبب بن رہی ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ ہم اسباب پر غور کریں، زمانہ جاہلیت کی صورتحال کو دیکھیں، کس قدر جہالت، شفاقیت، شقاوت، عداوت، بغاوت اور شرارت کی چنگاریاں اٹھتی تھی، ظلم و ستم کے شعلے شب و روز بلند ہوتے تھے، جہار سو بد نظمی و بے اصولی کا بول بالا تھا، مگر اسلام کی آواز نے انہیں ایسا ضابطہ سکھایا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے غم گسار اور مہربان ہو گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی اللہ کی کتاب، دوسری اس کے رسول کی سنت۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نجات کا راستہ بیان کیا ہے، وہ راستہ صرف کتاب و سنت کی تعمیل ہے۔ معزز حاضرین، اختلافات کا حل اسلام بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے اختلافات رونما ہوئے، مگر وہ سارے اختلافات کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ حل ہو گئے۔ آپ ذرا غور کریں، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین یا اس کے بعد کے ادوار میں پائے جانے والے غیور مسلمانوں نے کس طرح اختلاف کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا۔ قرون ثلاثہ میں لوگ کس طرح متحد ہوئے تھے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اچھی طرح یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ زمانہ اتحاد کی برکت سے مالا مال کیوں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو اپنا قیمتی سرمایہ وثیقہ سمجھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلا اختلاف یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا نہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے گا۔ تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ اللہ اکبر! مگر جو ہی لوگوں کو حدیث رسول کا علم ہوا کہ اس مسئلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سننے کے بعد، یہ حدیث رسول آنے کے بعد فوراً لوگ سنجیدہ ہو گئے، آمنا و صدقنا کہہ کر اپنی پیشانی کو خم کر دیا۔ وفات رسول کا اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہ تھا، بلکہ اتنا سخت تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا جو کہے محمد کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں ہر اختلاف کا حل موجود ہے، اسی لیے قرآن یہ ببانگ دول اعلان کرتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں سارے اختلافات و تنازعات کا حل موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی باریکیوں کو سمجھیں، اختلافات سے دور رہیں اور کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو متحد و متفق بن کر زندگی گزارنے والا بنائیں، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور کیوں مچاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔